آج 19 جنوری کا دن ہے اور آج کا پاکستان وہ بالکل نہیں جو صرف 3 دن پہلے تھا۔ 3 دن پہلے جب ایران نے اچانک پاکستان پر حملہ کر دیا تھا تو ہر پاکستانی کو چپ سی لگ گئی تھی۔ نیشنل میڈیا تک اس موضوع پر زیادہ بات نہیں کر رہا تھا۔ سب کو اندازہ تھا کہ معاملہ انتہائی سنگین ہے اور کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ ریاست کا رد عمل کیا ہوگا، لیکن ایسے نہایت غیر متوقع وار کے بعد ایسی سنگین صورتحال کا تجزیہ بھی غیر معمولی تیزی اور خوبی سے کر لینے کے بعد اسی شام تک جب ریاست نے اپنا سخت رد عمل دکھانا شروع کیا تو سب کی جان میں جان آ گئی گویا۔ ہر پاکستانی جو کہیں پریشان ہو چکا تھا کہ پاکستان کی خود مختاری کیا دنیا میں مذاق بن کے رہ گئی ہے، کیا جس ملک کا جب جی چاہے گا وہ ہم پر یوں ہی چڑھ دوڑے گا، کیا ہم بالکل ہی غیر محفوظ ہو چکے ہیں؟ اب ان سوالوں کے جوابات پاکستانی قوم کو اپنی حکومت اور ریاست کی جانب سے ملنے لگے تھے اور وہ جوابات حملہ آور کے ہوش اڑانے والے تھے۔ پاکستانی عوام کا اعتماد بحال ہونا شروع ہو گیا تھا۔ پاکستان کا سفارتی اور ریاستی رد عمل زبردست تھا اور بر وقت تھا۔ آئیے اس اہم واقعہ کے بارے میں ذرا تفصیل سے جانتے ہیں۔ 16 جنوری رات کا وقت ایران کی جانب سے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی جاتی ہے اور ڈرونز اور میزائلوں سے حملہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ حملہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقہ پنجگور میں سبزکوہ نامی ایک گاؤں میں کیا جاتا ہے۔ حملہ میں 2 پاکستانی بچے شہید اور 3 لوگ شدید زخمی ہو جاتے ہیں، جن گھائل ہونے والوں میں ایک بچی بھی شامل ہوتی ہے۔ ایرانی حملہ کی وجہ اور مقصد: ایرانی دعوے کے مطابق اس نے جیش العدل نامی ایک تنظیم کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا جو گزشتہ ماہ دسمبر میں ایرانی صوبہ سیستان و بلوچستان میں پولیس کی ایک چوکی پر حملہ کرنے کی مرتکب ہوئی تھی۔ وہ چوکی سیستان کے علاقہ ساراوان میں رسک نامی گاؤں میں موجود تھی۔ ایران کے مطابق جس پر جیش العدل کے جنگجوؤں نے اچانک حملہ بول کر 11 ایرانی سپاہیوں کی جان لی تھی۔ جیش العدل کا ایرانی حکومت سے جھگڑا پرانا ہے۔ جیش العدل کے لوگ ایرانی حکومت کے خلاف اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ پہلے یہ تنظیم جند اللہ کے نام سے کام کرتی تھی۔ 2012 میں اس نے اپنا نام جیش العدل رکھ لیا، یعنی انصاف قائم کرنے کی خاطر لڑنے والا گروہ۔ اس گروہ کے لوگ سنی سلفی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور اصلاً یہ ایران کے صوبہ سیستان کے باشندے ہیں۔ ایران کے مطابق جنہوں نے پاکستان میں پناہ لے رکھی ہے اور اپنے ٹھکانے قائم کر رکھے ہیں، اور 16 جنوری کی رات ایران نے انہی مفروضہ دہشت گرد ٹھکانوں پر حملہ کیا، جس حملہ میں 2 معصوم پاکستانی شہید اور 3 بے گناہ پاکستانی گھائل ہو گئے۔ یہ تو ہو گئی ایرانی حملہ کی وہ وجہ جو کہ ایرانی ریاست کی جانب سے بیان کی گئی، لیکن ایران پر گہری نگاہ رکھنے والے اس حملہ کو کچھ اور زاویوں سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایرانی حملہ سے متعلق مختلف تھیوریز، 2 بڑی تھیوریز اب تک سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تھیوری ایران کے ڈومیسٹک آبجیکٹ کو بیان کر رہی ہے اور دوسری تھیوری اس حملہ کو وسیع تر تناظر میں دیکھ رہی ہے اور پاکستان پر اس حملہ کو ایران کی جانب سے امریکہ اور برطانیہ وغیرہ کو ایک دھمکی کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ ہم دونوں تھیوریز کو مزید دیکھ لیتے ہیں۔ ڈومیسٹک آبجیکٹ یا علاقائی مفاد کے حصول والی تھیوری کے مطابق ایرانی حکومت اس حملہ سے اپنے عوام میں اپنی ساکھ بحال کرنا چاہتی ہے۔ ایران میں الیکشن قریب ہے اور غزہ میں اسرائیل کی برپا کردہ قیامت کے خلاف ایران کے کچھ بھی خاص نہ کر پانے کی وجہ سے ایرانی عوام اپنی موجودہ حکومت سے کہیں مایوس ہو رہے ہیں۔ ایسے میں پاکستان جیسی نیوکلیئر سٹیٹ پر میزائل داغ دینے سے ایرانی حکومت شاید غزہ میں اپنی ناکامی کے داغ دھونا چاہتی ہے، تو یہ حملہ ایران نے اپنے عوام کو کہیں خوش کرنے کے لیے ہی کیا ہے، پہلی تھیوری یہ کہتی ہے۔ دوسری تھیوری کچھ بڑی بات کہتی ہے۔ اس کے مطابق ایران اسرائیل کے خلاف کچھ بڑا کرنے کا سوچ رہا ہے اور یہ حملہ کر کے اس نے پاکستان سمیت سبھی بڑے ملکوں کو پیغام دیا ہے کہ اگر اسرائیل کے خلاف ایران کی جنگ میں کوئی بھی ایران کے مخالف کیمپ میں ہوگا تو پھر اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ واضح رہے کہ پاکستان پر ایران کا حملہ ایران کی مسلم ممالک پر حملوں کی ہیٹرک ہے۔ ایران پہلے ہی عراق اور شام پر حملہ کر چکا ہے۔ ایران کے مطابق اس نے عراق میں آئسس کے ٹھکانوں پر حملہ کیا اور شام میں اسرائیلی ایجنسی موساد کے لوگوں پر وار کیا۔ ایران اپنے طور پر دنیا کو دکھا رہا ہے کہ وہ ایسی بڑی طاقت ہے کہ اپنے دشمنوں کو دیگر ملکوں میں گھس کر بھی مار سکتا ہے۔ اس دوسری تھیوری کے مطابق ایران اب اسرائیل کے خلاف ایک حتمی جنگ چھیڑنا چاہ رہا ہے اور پہلے اپنی دھاک دنیا پر ہر ممکن بٹھا رہا ہے تاکہ جب وہ بڑی لڑائی شروع کرے تو کئی ممالک اس کی طاقت سے مرعوب ہو کر اس کے بلاک میں شامل ہونے کو ہی ترجیح دیں۔ اس تھیوری کے مخالفین کہتے ہیں کہ ایران اسرائیل کے خلاف بیانات اور پراکسی وارز سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں کر سکتا، لہٰذا صرف اپنے عوام کو ذرا خوش کرنے اور الیکشن جیتنے کے لیے ہی ایران نے پاکستان پر حملہ کیا ہے۔ اس تھیوری کو ایران کے اس اقدام سے بھی تقویت
ملتی ہے کہ حملہ کے فوراً بعد ایران نے اس حملہ کی خبر اپنے میڈیا پر نشر بھی کر دی، جسے سن کر ایرانی عوام پرجوش ہو گئے اور اپنی حکومت کی جسارت و ہمت کو سراہنے لگے۔ حکومت کے امیج کو فائدہ ہوا۔ یہ دیکھ کر ہی دنیا میں زیادہ تر ایرانی حملہ کا مقصد ڈومیسٹک گین مانا جا رہا ہے، لیکن ایران کا مقصد کوئی بھی ہو، پاکستان پر حملہ تو ہو گیا، ریاست پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی کو چیلنج تو کر دیا گیا۔ اب پاکستان کی طرف سے کیا جواب دیا جانا تھا، دنیا یہ دھیان سے دیکھ رہی تھی۔ پاکستان نے پھر اپنے جواب سے دنیا اور خاص طور پر ایران کو حیران کر کے رکھ دیا۔ پہلے تو 16 جنوری ہی کی شام تک پاکستان کا سفارتی رد عمل آ چکا تھا۔ سفارتی رد عمل ایران کے ناظم الامور کو وزارت خارجہ میں بلا کر واقعہ کی شدید مذمت کی گئی اور سنگین نتائج کی تنبیہ بھی کر دی گئی تھی۔ پاکستان نے ایران پر واضح کر دیا تھا کہ ایرانی حملہ بین الاقوامی قوانین اور دو طرفہ تعلقات کی دھجیاں اڑانے کے مترادف تھا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بجا فرمایا کہ جب دونوں ملکوں میں باہمی بات چیت کے کئی فورمز موجود تھے تو پھر ایسی انتہائی کارروائی کی ضرورت ہی کیا تھی۔ ایران کا جواب تھا کہ انہوں نے جو بھی کیا وہ اپنی ریاست کے دفاع اور استحکام کے پیش نظر ہی کیا۔ پاکستان نے اپنے سفارتی تعلقات ایران سے منقطع کر لیے، ایران میں موجود اپنے سفیر مدثر ٹیپو کو پاکستان بلا لیا اور تہران میں موجود رضا امیری کو پاکستان آنے سے روک دیا گیا۔ رضا امیری پاکستان میں ایران کے سفیر کے طور پر کام کر رہے تھے۔ یہ بڑے فیصلے پاکستانی حکومت کی جانب سے 16 جنوری ہی کو ہو چکے تھے۔ پاکستان کے یہ فیصلے دنیا اور ایران کے لیے غیر متوقع نہیں تھے۔ سب کا خیال تھا کہ یہی ہوگا، لیکن سب کا خیال یہ بھی تھا کہ یہی کچھ ہوگا بس۔ مگر اب باری تھی پاکستان کے ریاستی رد عمل کی۔ ریاستی رد عمل پاکستان پر حملہ کے فوراً بعد ہی پاکستان کے محافظ ایکٹیو ہو چکے تھے۔ رد عمل کی نوعیت پر غور و فکر جاری تھا۔ کچھ صاحبان کا خیال تھا کہ پاکستان کو تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور سفارتی ذرائع ہی سے اس معاملہ کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے، جبکہ وہاں زیادہ تر افراد کا خیال تھا کہ اس معاملہ کو ہر حال میں منطقی انجام تک پہنچانا تو لازم ہے، اور ایسے معاملات بھی اگر صرف سفارتی انداز میں حل کیے جائیں تو وہ لٹکتے چلے جاتے ہیں اور کوئی فوری اور ٹھوس حل نہیں ملتا، اور یہ تو پاکستان کے وقار کا مسئلہ ہے۔ پاکستان کے وقار کو ہر قیمت پر بلند ہی رکھنے کا فیصلہ ہوا۔ 18 جنوری صبح کا وقت پاکستان نے ایران پر جوابی حملہ کیا اور ایک شان سے کیا۔ ایران نے رات میں حملہ کیا، پاکستان نے پلٹوار دن میں کیا۔ ایران نے پاکستان میں تقریباً 30 میل اندر آ کر حملہ کیا۔ پاکستان نے ایران کے اندر 40 میل تک گھس کر مارا۔ ایران نے پاکستان کے بے گناہ شہریوں کو مارا۔ پاکستان نے ایران میں موجود سکہ بند دہشت گردوں کو مار گرایا، جن کے بارے میں خود ایرانی میڈیا یہ کہنے پر مجبور نظر آیا کہ ان میں ایک بھی ایرانی نہیں تھا۔ پاکستان کے حملہ میں اب تک 9 دہشت گرد مر چکے ہیں، جن میں 7 تو موقع پر ہی ہلاک ہو گئے تھے، اور ان سب میں سے کسی ایک کے پاس بھی ایرانی شناختی کارڈ نہیں تھا، یعنی وہ بندے ایران کے معزز شہری نہیں تھے بلکہ ایران میں پناہ گزین پاکستان کے مجرم تھے، جن کا تعلق BLA اور BLF سے تھا۔ خود کو سرمچار کہنے والے وہ دہشت گرد ایران کے صوبہ سیستان میں ساروان شہر کے قریب ایک گاؤں میں ٹھکانے بنائے بیٹھے تھے۔ پاک فوج کے شاہینوں نے ان کے 7 ٹھکانے تباہ کر دیے۔ آپریشن میں کلر ڈرونز، راکٹس اور سٹینڈ آف ویپنز استعمال کیے گئے۔ پاک فوج کی جانب سے یہ کارروائی آپریشن مرگ بر سرمچار کے نام سے کی گئی۔ مرگ بر سرمچار کے الفاظ بلوچی اور فارسی زبان کے لفظوں کے امتزاج سے بنائے گئے ہیں، جن کا مطلب ہے سرمچار مرد آباد۔ سادہ لفظوں میں مرگ بر سرمچار کا مطلب ہے سرمچار کی موت۔ پاکستان نے ایران پر سرجیکل سٹرائک مکمل کرتے ہی ISPR کی جانب سے ایک پریس ریلیز بھی جاری کر دی اور دنیا بھر پر واضح کر دیا کہ پاک فوج نے انتہائی ذمہ داری سے اپنا فرض سر انجام دیا ہے۔ پاک فوج نے مادر وطن کے دفاع کی خاطر کیے گئے جوابی حملہ کے دوران کسی بھی بے گناہ ایرانی شہری کو نشانہ نہیں بنایا، بلکہ صرف ایران میں موجود اپنے مطلوبہ مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے۔ دنیا کا رد عمل جوابی حملہ سے پہلے امریکہ، روس، چین، ترکی سمیت کئی ممالک نے پاکستان کو صبر و تحمل کا مشورہ دیا اور کوئی بھی جنگی جواب نہ دینے کی امید قائم کی۔ پاکستانی ریاست نے سب خیر خواہوں کو سکون سے سنا ضرور، مگر پاکستان یہ بھی جانتا تھا کہ اگر مفید مشورہ دینے والے کسی بھی ملک پر ایسا کوئی حملہ ہوا ہوتا تو خود وہ صبر و تحمل سے کام لینے پر اکتفا کبھی نہ کرتا۔ دنیا کا رد عمل جوابی حملہ کے بعد سب سے دلچسپ رد عمل انڈیا ہی کا رہا۔ ہم ایک انڈین نیوز چینل دیکھ رہے
تھے اس وقت ایک لیجی اینکر اپنی ڈیوٹی کر رہی تھی. انہیں جیسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ پاکستان ایسی بے خوفی سے اور اتنی جلدی جوابی حملہ کر بھی سکتا ہے. وہ بار بار فیلڈ میں موجود رپورٹر سے پوچھتی کیا پاکستان نے ایران پر پلٹ وار کیا ہے بھی؟ واقعی اتنی جلدی؟ انڈین تو پاکستان کے حملے سے خائف ہی نظر آئے اور پاکستان کے حق میں بولنے سے گریزاں ہی رہے. لیکن مغربی ممالک سمیت پوری دنیا نے پاکستان کے جوابی حملہ کے حق کو تسلیم کیا ہے. دنیا کیسے نہ کرتی؟ کیا دنیا نے 9/11 کے بعد امریکہ اور 7 اکتوبر کے بعد اسرائیل کا رویہ اپنے حملہ آور کے خلاف نہیں دیکھا؟ اور پھر پاکستان نے تو ذمہ داری کی مثال قائم کرتے ہوئے انتہائی محدود پیمانہ پر ہی جواب دیا ہے. ایک خراش کے بدلے میں اگلے کا سارا جسم لہو لہان بالکل نہیں کیا اور نہ ہی پاکستان کبھی ایسا کرنا چاہتا ہے. جوابی کارروائی کرنے کے بعد پھر ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کر دیا ہے کہ پاکستان صورتحال میں کشیدگی بڑھانے میں دلچسپی بالکل نہیں رکھتا. تو یہ کہ اب ایران بھی ذمہ داری سے کام لے اور ہوش کا دامن ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑے ورنہ اپنی دھرتی کی شان میں کی جانے والی ہر گستاخی کا منہ توڑ جواب دینے کی ہمت اور صلاحیت پاکستان وافر ہی رکھتا ہے. دنیا اس معاملہ پر بہرحال پاکستان کی طرف ہے. پوری دنیا میں ایران کے حق میں ایک بھی توانا آواز بلند نہیں ہوئی. پاکستان کی فضائی حدود کی کھلی خلاف ورزی کرنے پر ایران دنیا میں تنہا پڑ گیا ہے. جبکہ نئے سال کے پہلے ہی مہینہ میں پاکستان علاقے میں ایک بڑی طاقت بن کر ابھرا ہے. سرجیکل سٹرائک سہنے کے بعد ایران کا فوری رد عمل جارحانہ نہیں. ایرانی میڈیا نے معاملہ کو اچھالنے اور اپنی قوم کو بھڑکانے کی بجائے صرف اس اینگل سے واقعہ کی خبر اپنے عوام تک پہنچائی ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں ایک بھی ایرانی نہیں. تو یعنی ایرانی قوم کے لیے تشویش کی کچھ خاص بات نہیں. ایران کا آئندہ متوقع رد عمل. پاکستان کے جوابی حملہ کے بعد ایرانی میڈیا کا طرز عمل دیکھ کر فوری طور پر تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ایران مزید کسی مس ایڈونچر کے موڈ میں نہیں. لیکن ایک آواز یہ بھی ہے کہ ایران نے جو کیا بہت سوچ سمجھ کر ہی کیا. ایران دراصل پاکستان کی موجودہ معاشی کمزوری کو ریاست کی اتنی بڑی کمزوری سمجھ رہا ہے کہ اس کے خیال میں پاکستان کسی بڑی جنگ کا ابھی متحمل ہو ہی نہیں سکتا. پھر اپنی ایسی سوچ کے تحت ایران جارحانہ رویہ اپنا بھی سکتا ہے. لیکن کیا ایران اتنا بھی نہیں جانتا کہ ایران کے بڑے پیمانہ پر پاکستان کے مقابل آ جانے کی صورت میں ایران کے دشمن اپنے خزانوں کے منہ پاکستان کے لیے کھول دیں گے؟ قصہ مختصر. میرے خیال میں تو ایران سے جو سنگین غلطی ہو گئی وہ اس کو دہرانا ہرگز نہیں چاہے گا اور خطہ کا امن خراب نہیں ہوگا. البتہ ہم یہ ضرور کہنا چاہیں گے کہ پاکستان کے اس بروقت جوابی حملہ سے 2 بڑے فائدے ملے ہیں. دنیا میں پاکستانی افواج کی ہیبت اور وقت کچھ اور بڑھ گئی ہے. پاکستانی عوام کا بھی اپنی فوج کی اہمیت پر ایمان تازہ ہو گیا ہے. باقی سب باتوں کے علاوہ اس خونی واقعہ سے یہ بھی ضرور ہوا ہے کہ ہاتھیوں کی لڑائی میں مینڈک کچلے گئے ہیں. نہ ایران پاکستان پر حملہ کرتا اور نہ ایران میں چھپ کر بیٹھے وہ سرمچار دہشت گرد پاک فوج کے قہر کا نشانہ بنتے. ایسا نہیں کہ پاکستان ان دہشت گردوں کے ایران میں موجود ٹھکانے جانتا ہی نہیں تھا، مگر پاکستان ایک انتہائی ذمہ دار ملک ہونے کے ناطے ایران کی خود مختاری کا مکمل احترام کر رہا تھا. ورنہ پاکستان نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ اس کے مجرم کہیں بھی چھپے ہوں، پاک فوج انہیں ڈھونڈنے اور مار گرانے کی صلاحیت رکھتی ہے. پاک فوج زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد.